बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि पंजाब असम्बली टूटेगी या नहीं, मामला हवा में लटक गया और लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गया है। अभी वो वहाँ पर फैसला होगा तो उसके बाद आगे को गल बढ़ेगी। हो सकता है कि फैसला यानी जब तक आपका व्लॉग पहुँचे तब तक आ जाए, हो सकता है कल हो। तो ऐ भाई हूँ गल जी जरा हवा च चली गई, ठीक है। और बुले की बात जान लीजिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान ने अपना दाव चल लिया। जेड़ी उन्हें मतलब क्या कहते हैं वो गिद्दड़ सिंगी सी ना उन्हें खेड़ ली, अपने सारे पत्ते इस्तेमाल कर गया वो। अब वो एक पता है वो तोड़ देगा, अपना KPK की असम्बली तोड़ देगा। सो व्हाट, पंजाब की असम्बली उसने तोड़ी है, इधर परवेज उनके कहने पर वो की है। तो एक हैं अपना वकील साहब, सलमान साहब उनका नाम है, वो जनाब चले गए हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट। उन्होंने कहा जनाब ये दबाव में आगे भाई ने साइन किए ने और ये 12 करोड़ का सूबा है और इन्होंने मतलब पाकिस्तान के मारूजी हालात ऐसे नहीं है कि इसमें इलेक्शन करवाए जाएँ और ये सियासी जो है ना वो गिमिक्स हैं, इसके नतीजे में पाकिस्तान को नुकसान होगा। लिहाजा ये फैसला जो है ना गवर्नर को रोका जाए कि वो असम्बली ना तोड़े। उस पर एतराज़ आया, छोटा सा एतराज़ है, और एतराज़ ये है कि तस्दीक शुदा आपने कापी लेके आनी है। वो जो समरी भेजी है ना उसने क्या कहते हैं परवेज़ इलाही साहब ने, वो एक ज़रूरत होती है, तो वो तस्दीक शुदा उनको मिल जाएगी, वो जमा कराने फिर बहस शुरू हो जाएगी तो काम लटक जाएगा ना। तो ये इस वक्त मामला जो है उस तरफ चला गया। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने अपना आखिरी पत्ता खेड़ लिया, और आखिरी पत्ता है कि तोड़ लिया भाजी। वेल इस तो बाद तो फिर अगले जो काम रह जाता ना वो कहे कि जनाब हूँ मैं लिबर्टी चौक खलो के तो अपने आप को अग लाने लगा जी। मतलब इसके बाद फिर उसके पास और कोई चारा रह नहीं जाएगा। ऐसे मैंने एक तंजन बात की है, जिन्ना को उन्हें गंद पाना सी वो पा चुके हैं। वैसे वो इससे ज़्यादा भी गंद डाल सकते हैं, वो इस तरह के करने में बड़े माहिर है। पाया भाई ने 9-10 महीने तो गंद, सच्ची बात है। और ये हुकूमत उन्होंने गंद नूं प्रॉपर जो ना खुडे ने नहीं ला सकी, ये बात भी तस्लीम करनी चाहिए। अच्छा, अब जो इमरान खान साहब हैं वो उन्होंने अपना दाव जो खेल लिया, अब वारी भाई ना गले दी। देखो ना चेस होती है, चेस के अंदर एक बंदा अपनी चाल चलता है, फिर दूसरे की वारी होती, फिर तीसरे की वारी होती। जिसलिए किसी बंदे ने चोर चाल ला के बैठा होता, चोर चाल, जब वो चोर चाल भी चल लेता है तो फिर उसका तोड़ जो करना होता है ना सर, वो फिर वड्डे ने करना होता है। तो वो वड्डा जड़ा ना हुण उहदी वारी आ रही और उसने अपना तोड़ करना है। वो कौन वड्डा? सर आसिफ जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ, इन्होंने तोड़ करना है और वो तोड़ आपको अनकरीब नज़र आएगा। पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मरियम नवाज़ है उसको मैदान में उतारा जा रहा है और वो मैदान में उतर रही हैं। 23 तारीख को वो पाकिस्तान के अंदर लैंड करेंगी, जो मेरी इतलात है। और यहाँ पर आकर ते भाई ने इतलात ये भी हैं बल्कि कि उन्होंने उनका इस्तकबाल होगा सर, बड़ा एक जानदार किस्म का इस्तकबाल के बारे में डिस्कशन हो रही है कि भाई लाहौर एयरपोर्ट से वड्डा जिहा इस्तकबाल किया जाए तो ढोल ढमक्के दे नाल मरियम नवाज शरीफ जी ना वो एंटर होवे सियासत दे प्रॉपर तरीके दे नाल। ये एक तजवीज़ है। दूसरी बात जो है वो ये है कि जनाब मरियम नवाज आ जाएंगी तो वो एक आध दिन के अंदर ही आने के फ़ौरन बाद वो पंजाब के दौरे पर निकल जाएगी। कभी शेहूपुरे, कभी गुजराले, कभी साहिवाल, कभी सियालकोट, ये मामला वो इस तरफ चली जाएगी ताकि अगर इंतखाबात की तरफ मामला जाते हैं तो चीज़ें जो हैं वो नून लीग के हाथ में रहें और उनका कारकुन जो है वो मायूसी का शिकार न हो। इस वक्त तक जब मैं आपसे विलाग कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग नवाज का अभी तक कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया सवाए राना सनाउल्लाह साहब की बातों के, जो उन्होंने कहा है। और वो ठीक कह रहे हैं कि उनका ख्याल है कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, पर भाई ना ऑफिशियल वर्जन राना सनाउल्लाह ने ना देना। ऑफिशियल वर्जन देना या मरियम ने या शहबाज शरीफ ने या नवाज शरीफ ने, ठीक है, या हमजा ने। वो हैती कर उन्हें जो किसी का भी ऑफिशियल वर्जन नहीं आया। लिहाजा जो मुस्लिम लीग नून का कारकुन है वो भाई बड़ा डिमोरलाइज हुआ है और उन्होंने समझ नहीं आ रही कि मैं हुण जिहड़ा गली महल्ले दे यूथिया उन्होंने फेस किवें करना है। और मज़े की बात यह है कि जो यूथिया है वो ये समझ रहे हैं कि जनाब जो हैं अपना हमारे इमरान खान साहब उन्हें बड़ी बड़ी जीत कर ली। हासे वाली गल है यार, कि जीत कर ली, सोचने वाली गल है ना। देखिए आइन के मुताबिक चीज़ें चलती रहें और कोई अदालत उसमें इंटरवीन ना करे, ठीक है, कोई अदालत इंटरवीन ना करे, कोई अनफॉर्चुनेट वाक़या ना हो जाए, कोई कुदरती आफत ना आ जाए, कोई साजिश ना हो जाए और आइन के मुताबिक चीज़ें बिल्कुल स्मूथ अगर चलती रहे तो भी मैक्सिमम 8 दिनों के अंदर, यानी आज है 13 तो 21 दिन के अंदर अंदर,
ٹھیک ہے, یعنی 21 تاریخ تک سوری, یا جس دن اسمبلی ڈیزالو ہو, یعنی آج فرض کریں اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے یا کل ہو جاتی ہے, تو اسمبلی ڈیزالو ہو اس کے اگلے 8 دنوں کے اندر اندر نواں وزیر اعلیٰ آنا پائیں اور وہ نگران ہونا ہے. اور وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہوگا جو سکندر سلطان راجہ صاحب چاہیں گے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج وہ خط لکھیں گے پرویز الہی صاحب حمزہ شہباز کو کہ بہو جی اے 3 نام میرے لوئے اپنے 3 نام دے دیو, حمزہ شہباز نام دے دیں گے کسی کے, دونوں کا اتفاق نہیں ہونا. اس کے بعد سپیکر دونوں سائیڈ کی 3 بندوں پر بنی ایک کمیٹی بنا دے گا, کمیٹی بھی فیصلہ 2 دنوں نہیں ہونا. پھر بات کہاں جانی ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد. پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کو چاہے گا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا سر. اور سکندر سلطان راجہ صاحب کا لگایا بندہ کیا عمران خان کو قابل قبول ہوگا؟ تو پائے نے پھر اے مفت دیا روٹیاں بھی نہیں چلنیاں, یہ جڑیاں لگیاں نے پچھلے 9 مہینوں تو وال کے بیٹھے نے اپنا زمان پاک دے ارد گرد ساری سیکورٹی. تو یہ معاملہ جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب نے اتنا بڑا داؤ کھیلا ہے اور اتنے خوش ہو رہے ہیں. وہ بھائی انہیں اپنی ہر شے لٹاتی, بھانڈے تکر بھائندے جڑے نا وہ سڑک تے آ گئے نے اور PUC اس پر خوش ہو رہے ہیں. اچھی بات ہے سر, اب پتہ چلے گا کہ جرا دوجے پاسے دا آنا وہ کیا ہے, اور وہ ممکن ہے طور پر بتاؤں وہ کیا ہو سکتا ہے. وہ یہ ہو سکتا ہے حضور کہ اس وقت پنجاب کے اندر نا کچھ علاقے ہیں جن کو توڑ مروڑ کے نا پرویز الہی نے ڈویژن بنایا, ٹھیک ہے, یہ گجرات کو ڈویژن بنایا, ٹھیک ہے. پھر کچھ علاقوں کو انہوں نے ضلع بنا دیا ہے. اب وہاں پر ہونی ہے مردم شماری کے بعد ہونی ہے حلقہ بندیاں, تو لہٰذا پائن اتنے الیکشن نہیں ہو سکے گا. تو جب وہاں پر الیکشن نہیں ہو سکے گا تو پھر پورے پنجاب سے الیکشن ڈیلے ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ سندھ کے اندر یہ کل رات کا واقعہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور MKM کے درمیان اختلاف تھا, وہ تھے رولا پیا, اور MKM نے ظاہر ہے بلیک میل پارٹی ہے, بلیک میلنگ کرنے لی انہیں بلیک میل کیتا. زرداری صاحب بلیک میل ہوندے ویسے ہی بچپن تو شوقین نے, لہٰذا وہ بلیک میل ہو گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ جناب وہ الیکشن جو ہے وہ کراچی اور حیدرآباد میں پوسٹ پون کر دیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا جی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, یہ تو الیکشن کروانا پڑے گا, 15 جنوری کو الیکشن ہوگا. لہٰذا اب سندھ حکومت کے پاس آرڈیننس جاری کرنے کے سوا اس وقت چارہ کوئی نہیں ہے, اور وہ آرڈیننس میرا خیال ہے جاری ہو جائے گا. تو معاملہ پھر کورٹ میں چلا جائے گا. یہاں پر معاملہ آلریڈی کورٹ میں گیا ہوا ہے, میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب ان دونوں طرف سے بھی معاملہ بالکل سیٹل ہو جاتا ہے, بالکل سموتھ ہو جاتا ہے. سر 22 مارچ سے پہلے آپ نے الیکشن کروا لیا تو کروا لیا. 22 مارچ سے روزے سٹارٹ ہو رہے ہیں پائن, تے روزیاں دے وچ الیکشن ہونا بڑا مشکل ہے کام, بہت اوکھا جا کام. 1997 کا جنرل الیکشن ہوا تھا رمضان کے دوران, لیکن پائن دے رزلٹ کسی نہیں سی مننے, تے ایتھے بھی یہ رولا بڑھ جائے گا, کسی دے رزلٹ نہیں مننے. لہٰذا یہ معاملہ جو ہے وہ مزید خرابی کی طرف جا سکتا ہے. اب یہ ایک بات ہے کہ 90 دن کے اندر کروانے ہیں, تو آئین کہتا ہے کہ 90 دن تو پابند ہو, لیکن آئین ہی اس کا ایک راستہ دیتا ہے. آئین کا آرٹیکل ہے 254, اور وہ یہ کہتا ہے, آرٹیکل آپ کے سامنے چل رہا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جناب اگر کوئی معاملہ جو ہے وہ آئین نے باؤنڈ کیا ہوگا اتنے دنوں کے اندر ہونا اور وہ نہیں ہو سکا اور اس کے بعد اس کو کر لیا گیا, تو وہ مطلب اس کو امیونٹی حاصل ہو سکتی ہے, کیونکہ ایسے سرکمسٹانسز بن جائیں اگر جس میں ان اوائڈیبل ہوں, جیسے بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, تو پھر الیکشن آگے چلا گیا تھا. کوئی قدرتی آفت آ جائے, جس طرح یہ اب سیلاب آ گیا تھا, کوئی اس طرح کا کام ہو جائے, کوئی زلزلہ بڑا آ جائے بھاجی, ٹھیک ہے, تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپ آگے جانا پڑ جائے, تو پھر آئین نے ایک اس میں راستہ رکھا ہو, تو راہ پائے نا اتنے موجود ہے. عمران خان کی اصل دعو کیا ہے؟ عمران خان کا اصل دعو یہ ہے کہ جب پنجاب اور KP میں الیکشن ہوگا تو پھر پورے پاکستان سے الیکشن ہوگا. اگر تو پورے پاکستان میں الیکشن ہوا تو عمران خان کی جیتے بہو جی کنفرم. پھر عمران خان کو جو ہے وہ کوئی نہیں روک سکتا, پھر اس کی ایک ایسی ویو چلے گی جہاں سے وہ پکڑا نہیں جائے گا. سمپل سی بات ہے اگر جنرل الیکشن ہو گیا. لیکن اگر جنرل الیکشن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو پھر پائن عمران خان ٹائٹا فش ہے. اب وہ کیسے ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ ایسے ہے کہ جناب فیڈرل گورنمنٹ کس کی ہے؟ مسلم لیگ نون کی, اور پنجاب میں الیکشن ہو رہا ہے MPA کی سیٹ کے اوپر. MNA اوپر کون ہے؟ MNA اوپر مسلم لیگ نون کا بیٹھا ہے, کیونکہ تحریک انصاف والے تو استعفے دے کے بیٹھے ہیں. اگر وہ استعفے نہیں دیے ہوئے تو بھی وہ جو ہیں وہ مطلب کیا کہتے ہیں اس وقت بالکل کسی کام دے نہ کار دے.
دشمن اناج تھے وہ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ اوپر سے جو ایم این اے ہے اس کی سپورٹ ہوگی، انتظامیہ کس کی ہوگی، نگران گورنمنٹ سکندر سلطان راجہ صاحب نے بندہ لایا ہوئے گا، تو عمران خان کے مطابق سکندر سلطان راجہ جو ہے وہ تو نواز شریف کے گھر کا ملازم ہے، تو پھر نواز سیدھا ہوئے گا، نگران سیٹ اپ سارا۔ تو یہ اگر آپ اس چیز کو نوٹ کریں تو عمران خان جو ہے نا پائے نا وہ 95 گھاٹے والا سودا کر گیا ہے۔ یہ ایک پریکٹیکل میں بات کر رہا ہوں، یہ وہ بات نہیں ہے کہ جناب جو میں سچویشن ڈسکس کر رہا ہوں یہ کوئی ہوا میں ڈسکس نہیں کر رہا، یہ اس وقت کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے جو بالکل ایز اٹ از اگر ہوگا تو ایسے ہوگا، یعنی آئین کے عین مطابق چلتا رہے۔ آئین کے مطابق چلے گا تو فیڈرل گورنمنٹ کے یعنی نیشنل اسمبلی کے الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ صوبے میں الیکشن ہوگا وہاں سیٹ خالی ہوگی تو الیکشن ہوئے گا، سمپل سی بات ہے۔ پہلے کی ہویا نہیں، عمران خان نے الیکشن کا ٹیسٹ کیا اور 7 سیٹوں پہ سے 7 میں وہ جیت گیا، 2 پہ وہ خود نہیں لڑیا سی بھائی، وہ 2 سیٹاں ہار گئے، تو لوگ کے اندر عمران خان دی بڑی وے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ عمران خان خود جتنی سیٹوں سے الیکشن لڑے گا وہاں پر اس کے جیتنے کے چانس بہت زیادہ ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن سر بات یہ ہے کہ کیا وہ ساریاں سیٹیں تھے آپ لڑ لے گا؟ نہیں لڑ سکتا نا، تو لہٰذا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جناب عمران خان صاحب 1 پہ لڑ لیں گے، 2 پہ لڑ لیں گے، صوبے کی بات کر رہا ہوں، فرض کریں ویسے تو وہ نہیں لڑے گا صوبے پہ، لیکن پاگل یا کریکٹر ہے، ہو سکتا ہے لڑ بھی لڑے، اگر وہ لڑ لے گا تو جن سیٹوں پہ لڑے گا وہاں پہ وہ جیت جائے گا، جن سیٹوں پہ نہیں لڑے گا پائے نا وہ ساری سیٹوں پہ مقابلہ ہوئے گا، اور وہ مقابلہ جو ہوگا وہاں پر سر پھر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون جماعتیں سے وہ جو JUIF ہے وہ اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ لڑیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ پائے نے عمران خان دے کینڈیڈیٹ نو 1 کا مقابلہ ہوئے گا، لہٰذا وہ 1 دے مسالے دے نال بھاجی کام تھلے آ جائے گا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس چکر میں ہے کہ عمران کی بڑی ویو ہے، سر مریم نواز شریف نو واپس آن دیو، اور اس تو بعد اس بڑھی نو یا کڑی نو یا جو بھی آپ نام دے لیں، ایسا تو لیڈر ہے ماشاءاللہ، وہ آ جائیں اور اس کے بعد ان کو ذرا پنجاب کے دورے پہ نکلنے تو دیں، پھر دیکھنے عمران خان دی کنی کی ویو ہے، اور اگر اس پہ سونے پہ سہاگا نواز شریف بھی واپس آ گیا اور یہاں پر اس کی جو بیل ہے اس پہ اس کو ہو گئی، اپنے بیل ہو گئی اس کی اس کے اندر، اور ایسے بھائی نو اجازت مل گئی کہ کمپین کرتا پھرے، تو تسی من دسو پھر اے عمران خان کتنے کھلوتا ہوئے گا؟ او پنجے ڈگا ہوئے گا سائڈ پہ، بالکل کھڈے لگا ہوئے گا بھائی، یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ اس لیے عمران خان نے ایک بڑا داؤ کھیلا ہے، لیکن اس کا جوابی جو داؤ ہے نا، جڑا جوابی وار ہے، وہ میاں نواز شریف کو بڑے تیر نے یہ ترکشی چلان لی۔ ابھی تک تو میاں صاحب نے یہ چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے ہاتھوں میں دی نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ خود چیزوں کو پلے کریں اور تھوڑا سا بیٹھ جائیں، تھوڑا جا آمنے سامنے بہ کے تھوڑا جا زرداری صاحب نال فون دے ہوتے سیدھے ہو کے گل بات کر لیں تو چیزیں سیدھی ہو سکتی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہیں۔ باقی ایک ہمارے دوست ہیں اور پیپلز پارٹی کے لیڈر رہے ہیں، سینیٹر رہے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جناب ایک وقت تھا کہ جناب ہم نے یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں نون لیگ کی ٹکٹ کے وعدے کے اوپر ہم نے الیکشن جیت لیا تھا، اور اب حالت یہ ہے کہ طاقتور 3 حلقے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم پنجاب کو نہیں بچا پا رہے، یہ اسمبلی نہیں بچا سکے، تو یعنی وہ طنز کیا ہوا ہے کہ آپ طاقتور حلقوں کے پیچھے نہ چھپیں اور اس خوش فہمی نہ رہو کہ وڈا گھر ساڈے نال ہے تے اسی سارا کچھ کر لاگے، یہ انہوں نے ان کی ایک سوچ ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی یہ بات جو ہے وہ کلی طور پر درست نہیں ہے۔ طاقتور حلقے جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، پائے نا ٹڈن لوگ گوڈے اگے نہیں ہوتے، بڑی سمپل سی بات ہے۔ تو پرویز لائی پائی جی انہوں دا ٹھڈ ہے، پرویز لائی جو ہے انہوں دے گھر دا بال ہے، پرویز لائی تے جمیا بھی ہوتے ہے، پلیا بھی ہوتے ہے، اور رہنا بھی ہوتے ہے، پائے نا آخری جڑی رسومات نے وہ بھی انہوں دی ہوتی ہونی ہیں، وہ نہیں کتے جا سکتے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پرویز لائی جو ہے اس نے یہ کام کیا کہتے ہیں وڈیاں دی مرضی تو بغیر کرتا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ سر انہوں نے چکر ضرور دے کے رکھا ہے سب کو، لیکن میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں کہ جناب لاڈلے کے لیے بھی اور پرویز لائی تو خیر سیدھا سیدھا گھر دا بال ہے، ہمدردیاں بھی موجود ہیں اور سپورٹ بھی موجود ہے۔ تو جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی اپنی کوئی انفارمیشن ہو سکتا ہے، لیکن میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ سر
ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ किया है। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਗਈ। ਮੁਨਸਲਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਕਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਭਾਈ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। लिहाजा ये कहा जाए कि जनाब वो जो हैं क्या कहते हैं ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਐਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਨਾਬ इमरान खान की मोहब्बत साइन करते। ऐसा नहीं है, ये सारा प्लानिंग के तहत हो रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर कोई एक पार्टी जो है वो इस तरह के पोजीशन में ना आ जाए कि वो जो सियासत से अलग हो गया है, न्यूट्रल हो गए हैं, उनको ये बता सके कि हुण तो न्यूट्रल ही रहना है। इस पोजीशन में वो किसी को आने नहीं देना चाहते। लिहाजा भाई ने सारे पासे विकेट दे हर पासे उत्ते थले अगे पीछे इधर उधर हर पासे भाई ने खेड रहे हैं। मैं कम अज़ कम ऐसे ही समझता हूँ, आप पता नहीं कैसा समझते हैं। जैसा भी समझते हैं लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते के लिए भी लाग।